محترم سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے ساتھ پھر ہم نے انکوائری کمیشن کو ہم نے نوٹیفائی کیا، اور ساتھ جو ٹرمز آف ریفرنس ان کو بھی ہم نے اس کے ساتھ نوٹیفائی کیا. لیکن بعد میں باوجود چیف جسٹس جیلانی صاحب نے ریکیوز کر لیا، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ پرسوں پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو اس کے اوپر ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اب پروسیڈنگز اس کی کل ہوئی ہیں، اس سے آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں. تو اب سپریم کورٹ خود اس کو ڈیل کر رہی ہے اس معاملے کو، تو ظاہر ہے کہ the ball is now in their court. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر اس میں یہ تبدیلی آئی. اس کے علاوہ جو کل جو خطوط گئے ہیں مختلف ججز کو، اور اس میں مشکوک پاؤڈر کے حوالے سے جو ساری باتیں سامنے آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کسی قسم کی سیاست کو ہمیں نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے، اور اس کی پوری طرح ہمیں اس کی حکومت پاکستان ایک ود سینس آف رسپانسبلٹی اس معاملے کی تحقیق ہم کرائیں گے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اس کے علاوہ میں نے پرسوں ایک بھرپور میٹنگ کی ہے جو منسٹریز جن کا ملک کی جو معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جس میں فائننس ہے، پاور ہے، جس میں پیٹرولیم ہے، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، ایکسپورٹس. تو اس حوالے سے میں نے تفصیل سے پرسوں میٹنگ کی، اور اس میں SIFC کا ایک کلیدی کردار بھی ہے. تو وہ تفصیلی میٹنگ کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اب سیکٹورل ریویو میں ان منسٹریز کا میں کروں گا، تاکہ جہاں جہاں مشکلات ہیں، جہاں پرابلمز ہیں، ان کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ ہم ان کو سولو کریں، تاکہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور جو مہنگائی الحمدللہ جو اس کا بتدریج وہ کمی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں پوری محنت کے ساتھ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، اور بے روزگاری میں کمی لانے کے لیے، غربت میں کمی لانے کے لیے ہمیں دن رات ہمیں کاوشیں کرنی ہیں، اور جس کی طرف اب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں. IMF کے ساتھ اسی مہینے امید کی جانی چاہیے کہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اس کی جو آخری قسط ہے $1.1 ارب کی، وہ اس مہینے IMF کے بورڈ کی منظوری کے بعد وہ مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی وزیر خزانہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن، جہاں پر ان کی اسپرنگ ان کی وہاں پر میٹنگز ہونی، اور وہاں پر IMF کے ساتھ ایک نیا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں وہاں پر ان کی میٹنگز ہوں گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس سے کہ معیشت میں استحکام آئے گا، انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو زیادہ اعتبار آئے گا، اور پاکستان کے اندر ہم انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم ایک اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں گے. یقیناً اس نئے پروگرام کے جو خد و خال وہ سامنے ابھی آئیں گے، جب گفتگو ہوگی تو یقیناً IMF کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی، لیکن ہمارا یہ پلان بھی ہے، اور ہماری پوری یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ہم غریب آدمی اور جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں
ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم سے کم ہو اور یہ بوجھ ادھر شفٹ کیا جائے جو کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حیثیت دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو علم میں ہے کہ FBR کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح تندہی سے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کی جانی چاہیے کہ اسی مہینے کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہو جائیں گے سیکنڈ ہاف آف اپریل میں، اور اس کے اوپر پھر جو اس پروگرام کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے بڑی میٹنگز کی ہیں، آج پھر میری ایک میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک حتمی ایک فیصلے پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تاکہ پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک اس ملک کا اس میں پوٹینشل ہے، ملک کی ترقی کا، ایکسپورٹس کا، اور کئی اس کی جہتیں ہیں ایگریکلچر میں اور دوسرے بے شمار جو فیلڈز میں اس کا انشاءاللہ بڑا کردار ہے، تو اس کو انشاءاللہ امید کی جانی چاہیے کہ اس میں ہم پوری طرح ہم کامیاب ہوں گے، پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جو خسارے میں چلنے والے PI کے اوپر پوری طرح جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے PI کی نجکاری کا، اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں، ایک ٹرکش کمپنی پاکستان 6 تاریخ کو یہاں پر پہنچ رہی ہے، ان کے ساتھ جو خواجہ آصف صاحب ان کی ٹیم ان سے ملاقات کریں گے، میں بھی ان کو انشاءاللہ ملوں گا، تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، کتنی اپرچونٹیز ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا ہے خوبصورتی کے حوالے سے اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ ایک طے کیا گیا تھا کہ ہم جو پوٹینشل جو انویسٹرز ان کو پاکستان بلائیں، اور جو نہیں آ سکیں گے تو پھر عید کے بعد یہ ہم جہاں پر ضروری جانا ہوا انشاءاللہ وہاں پر ہم اپنی ٹیم بھجوائیں گے، تاکہ اس کو بھی ہم وقت کے اوپر اس پروگرام کو ہم آگے لے کے جا سکیں۔